ہیں اور میں بھی خوزدار کے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں. 5 گھروں پر مشتمل ایک گاؤں. وہاں پر ہم خوشی سے رہ رہے تھے اور ہمارا دور ایک کمرے پر مشتمل ایک اسکول تھا، لیکن وہاں پہ بھی ٹیچر نہیں تھے. ٹیچرز کی کمی تھی اور اس وقت میں بہت چھوٹی تھی. تب میرے بھائی آصف کو جاب ملا پولیس میں، تو اس نے میرے ابو سے کہا کہ ابا ہم لوگ شہر چلتے ہیں، میں اپنی بہنوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. اور اس وقت ہم خوزدار شہر چلے گئے. میں بچی تھی لیکن پڑھائی کے خواب اور ایک اچھی سی زندگی جینے کی خواہش تھی، اور ہم نے خوزدار میں پڑھائی بھی شروع کی. اور شاید مجھے پڑھنے کی اتنی زیادہ شوق نہیں تھی، لیکن میں اس لیے محنت کیا کرتی تھی کہ میرا جو رزلٹ کارڈ ہوتا تھا وہ دیکھ کر میرا بھائی بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور ہمیشہ مجھے کہتا تھا سائرہ تمہیں پڑھنا ہے، جب تم میٹرک کرو گی تو میں تمہیں کوئٹہ بھیجوں گا پڑھنے کے لیے. میں وہ بچی جس نے کبھی خوزدار سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، تو میں بہت خوش ہوا کرتی تھی. سوچتی تھی کوئٹہ کیسا ہوگا، میں وہاں جاؤں گی، میں پڑھوں گی، کچھ بنوں گی اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. اور مجھے آج بھی یاد ہے میں اس وقت 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی. میں فرسٹ آئی تھی اور میں انتظار میں تھی کہ میرا بھائی پکنک سے واپس آئے گا تو اس کو رزلٹ کارڈ دکھاؤں گی. اور اچانک مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو ریاستی اداروں نے خود ان کی گرفتاری ظاہر کی. اچانک میں نے اپنے مہربان بھائی، جس پر ایک گرم سی ہوا بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کی تشدد زدہ تصویر میں نے دیکھی. میرے بھائی پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا. اس وقت مجھے بہت بڑا صدمہ لگا، جس سے شاید 6 سال گزرنے کے بعد بھی میں نہیں نکل پائی ہوں. اور اس کے بعد سب سے بڑا اثر میرے ذہن پر ہوا. آج میں وہ بچیوں میں باتیں بھول جاتی ہوں. میں بہت زیادہ ذہین تھی، لیکن آج میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوں، اور میری کمزوری کی وجہ میرے بھائی کی جبری گمشدگی ہے. اور میرے وہ بوڑھے والدین جنہوں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، بڑھاپے میں ان کا بیٹا ان کی خدمت کرے گا، وہ آج بیمار گھر میں پڑے ہیں. میرے والد صاحب کی بہن میرے بھائی کے ساتھ میرے کزن بھی لاپتہ ہوا ہے، تو اس کی والدہ کو 1 سال پہلے ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس دل کے دورے کی وجہ بھی اس کے بیٹے کی گمشدگی تھی، جو آخری وقت تک کہتی رہی کہ کاش ایک دفعہ میں رشید کو دیکھ پاتی. اب مجھ سے رشید کے جبری گمشدگی کے جو صدمہ ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں. اور 1 ہفتہ بعد اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ نہیں بچ پائی. وہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا. اس دن مجھے لگا اب زندگی ختم ہو چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں رہا ہمارے لیے. میری وہ بہنیں جو اسکول جا رہی تھی، انہوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارا واحد کفیل ہمارا بھائی تھا. ہمارے پاس فیسز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اور آج بھی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی، میں اپنے بھائی کے لیے بات کروں گی، میں نکلوں گی گھر سے. مطلب میں وہ بچی ہوں، ہم جب چھوٹے تھے ہم نے خوزدار کے حالات تو دیکھے تھے، لیکن اس وقت ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کیا ہے. کتابوں میں تو ہم لوگ پڑھتے تھے کہ یہ
پاکستان کے ہم شہری ہیں، ہم پرامن شہری ہیں اور ہمیں حق دیا جائے گا جینے کا، سب حقوق ہمیں ملیں گے۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے جب میرے بھائی کو لاپتہ کیا گیا۔ وہ سب کتابیں جھوٹ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ کوئی حقوق نہیں ہے۔ وہ بھائی کل تک میرے ساتھ تھا جس کے ساتھ میں بڑی ہو رہی تھی، اس بھائی کو لاپتہ کر کے ابھی یہی کمیشنز میں جی آئی ٹیز میں مجھے کہتے ہیں تم ثبوت تو تمہارا بھائی تھا، تو اس نام کا تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ میرے بھائی کے وجود تک سے انکاری ہیں یہ لوگ۔ 6 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی ہماری زندگی اسی وقت پہ رکی ہوئی ہے جب میرے بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا۔ ان کے معصوم بچے، ماں گل اس وقت 3 مہینے کی تھی، اب 7 سال کی ہو چکی ہے، وہ نہیں جانتی والد کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی کے بیٹیاں، 3 بیٹیاں ہیں اس کی، اور وہ بچے بھی اس ٹراما سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ آخر ان کا والد کہاں گیا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں، آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ ڈیوٹی پر گیا ہے، وہ کبھی نہیں آتا ہے ہمارے پاس، نہ عید پر آتا ہے نہ خوشی کے موقع پر۔ کیا وہ ہم سے ناراض ہے؟ اور ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کو بولیں کہ آپ کا والد کہاں پر ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بھائی کی بیٹی ایک دفعہ وہ گلی میں کھیل رہی تھی بچوں کے ساتھ، تو وہ روتی ہوئی آئی اور ہم حیران ہوئے کیا ہوا۔ ہم نے اس سے پوچھا گلناز تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہہ رہی تھی میرے دوستوں نے مجھے کہا ہے تمہارے ابو کو فوج لے کر گئی ہے، مجھے ڈر لگ رہی ہے کہیں فوج میرے ابو کو مار نہ دے۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ لاپتہ کو نہیں جانتی، لیکن اس کے ہاتھ میں اس کے والد کی تصویر ہے۔ ہمارے لیے زندگی نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی سب کچھ ختم ہو گئی ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر میرے ذہن پر پڑا ہے۔ میری پڑھائی، میری خواہشات، زندگی جینے کی خوشی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک انتظار میں زندہ ہیں کہ شاید کل کو ہمارے لوگ آئیں گے، پھر سے ہم وہ زندگی شروع کر پائیں گے۔ program yang wajah human rights ya si article universal declaration of human rights pada ida हमें एक चीज लगा है कि मुल्क का अच्छा चीज बिल जोड़ देगा कि अभी खासकर बलोच है अभी बिजली या भी ह्यूमन राइट्स सच्ची असल वाड़ी शांता और रियासत वाली बस है गुंजाइश जोड़ करा गया है। तो अभी रियासत में ही पॉलिसी जोड़ दिया गया है। بچان چکم ساریہ ہم گوشت کہ قانون مطابق مردم ایک وقتی گرگ بھی 24 گھنٹے بعدیں آرگو دیما پیش کنک بھی نا عدالت لیان چک تو اسے کہ نوکے قانون کے اڑکنک بھی نوکے قانون مطابق 90 روچہ تک تو مردمہ گارو بیگوا خود کنے مطلب دنیا تو کا حجاگا چشے قانون نے یک مردم مجرم ثابت کرنے کے واسطہ زیادہ زیادہ 24 گھنٹہ سک بازیں کیا تھی کرا نندی تو آئی گپاں گوشت دارے لٹ کوٹیں اچھی کہ کنے جسمانی تشدد آج تو کا ہنسیں یا کہ گپاں تو کا چی طریقے کی بھی آج کو 24 گھنٹہ بلائیں عرصہی 24 گھنٹے اب تو یہ مجرم ثابت کت نہ کو تو 6 ماہ ہم آیا ثابت کت نہ کنے مجرم بس ای میں ہما ریاستے ہوتی ہم وار وشکنے کے ایک طریقہ ہے کہ میگا مردم کے برگ و ما روڑان درکائیں کہ میں مردم برگ بوتے گا نو اسی ہم وار وشکنے کہ جی میں کرا قانون ہے کہ ما سیما ہائی داشت کنے نو ما جوازی ہوتی بگا پیش کنے گے اسی کرا ایک جوازی ہمشیں نو ای دنیا یہاں چکا من کو دستور ہے یہ چیز نہیں سے نا دنیا ہے تو کا کہ 6 ماہ ہے کہ گار بھی 6 ماہ عموماً کہہ دے تو کا کہتے نا آدھگی ریمانڈ چھتو کا وہ 6 ماہ نہیں ہے تو ریمانڈ زیادہ زیادہ 10 روز چاہے کہ برے 6 ماہ کہہ دی ایک سزا ہی تو ایک کہہ دیے سزا ماہی 2 ماہ سزا 6 ماہ سزا سال سزا اور سزا تو کا کہتے ہیں
برال قانون و آئین یہ ملک ہمیں چما گپا بجنے من خیال ما چنا کو گواتا دیے گائیں کہ یہ ملک پا بلوچانے دیگی قانون ہست نے دیگی آئین ہست بلوچ اگا وطارا داشت کان پیش داشت کان وطارا منارین تکان پورا دنیا یا منی ما چما سک دی یونائٹڈ نیشن کی یونائٹڈ نیشن پر ما چیز دی کان پہلے یاد کرنے کہ معاشما وط پوتا چیز دیے گا نکنے آ فرما ہچ نکان مرچی گراؤنڈا معاشما وطرا منارین تک آئی چم مارا شمارا سکان مرچی گراؤنڈا معاشمارا ریاست رائے داری دپا داتا کی ریاست میں شوے نمگانو چارے گائیں اسی بچارے کہ خاموشی ننداگ ہوشکا گریواگ لوگانی یہ مارا شمارا حزبہ کامیاب کتنا کان برل گپ باز آن چکے وقت ہم کم میں بل یقین گپا گوشان بار بار کی اتو کا اتحاد یک جیتی اتفاق پیدا بکنے وہ ہمیشہ میں کامیابی ہیں منوار Universal Declaration of Human Rights ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 50 اس میں قومیت کے اوپر قوم کو ایک خود مختار یا قومیت کرنے کا اجازت دیا جاتا ہے مطلب اس کا بیسک رائٹ ہے